الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین وصحابہ الطاہرین وازواجہ الامہات المؤمنین والصلاۃ والسلام علی اولیاء ملتہ وعلماء امتہ والناس اجمعین۔ قال تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فصل لربک وانحر صدق اللہ المولانا العظیم۔ اما بعد، اللہ جل مجدہ کے بے پایہ فضل و کرم اور اس کے حبیب مکرم کے نلین پاک کے تصدق سے ہم کو یہ توفیق ملی کہ ہم آج کی اس عظیم الشان اور بابرکت محفل پاک میں، جو کہ حضرت صاحب اللوائے سقائے اہل بیت پیکر وفا مرکز و محضن پاسبان حرمت اہل بیت حضور غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذات والا شان، ذات والا کمال، ذات ستودہ صفات، ذات با کمال و با وفا کی شان وفا اور ذکر شہادت کو بیان کرنے کے لیے مل بیٹھے ہیں۔ اللہ کریم ہمارا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں، اپنے حبیب مکرم کی بارگاہ میں اور اہل بیت اطہار کی مقدس ترین نفوس مطہرہ کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور یہ جو 10 روزہ ذکر و شان اہل بیت اطہار انعقاد پذیر ہیں، مسجد کی انتظامیہ بالخصوص باعث صد تبریک و تحسین کے لائق ہے اور باعث صد محبت و صمیم الفت کے لائق ہے کہ جن کی ان تک اور جہد مسلسل اور عمل پہم اور دعوت کثرت کے نتیجے میں یہ نشستیں انعقاد پذیر ہیں۔ اللہ کریم ان کا یہ عمل خیر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کی جو گفتگو ہے بڑی منفرد گفتگو ہے، اور میری کوشش ہوگی اور میری عادت بھی ہے کہ میں اپنے سبجیکٹ سے دائیں بائیں نکلنے کی کوشش نہیں کرتا، شروع سے عادت ہے، اور نہ اپنے سبجیکٹ اور نفس موضوع سے پہلوتی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور نہ ہی جزیات اور متعلقات کا سہارا لے کر اپنے موضوع کو پاس یا اس کا وقت پاس کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بے حمدہ تعالی جس مرد درویش، مرد کلندر، مرد آہن، مرد مومن حضور شیخ الاسلام کے دامان علم اور چمنستان علم کے ہوشہ چین ہیں، اس ہوشہ چینی کا صدقہ
جس بات پہ، جس سبجیکٹ پہ، جس موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے، اس کے حبیب مکرم کے نلین پاک کے تصدق سے، اہل بیت طہار کے دامان سیادت اور صحابہ کریم کے دامان ادب سے اپنے موضوع کا حق ادا کریں۔ اور اس میں ضروری یہ ہے کہ آپ لوگوں کی توجہ مجھے درکار ہے، اور آپ کی توجہ سے ہی آگے چلوں گا، اور آپ کی محبت سے ہی جلائے الفاظ و معنی اور فہم و ادراک کی منازل طے کروں گا۔ اس لیے آپ کی توجہ انتہائی ضروری ہے، اور میں بھی صرف ایک ہی چیز کا حریص اور لالچی ہوں، اور وہ ہے آپ کی توجہ۔ نئی چیزیں اس سبجیکٹ پہ ڈیلیور کروں گا، نئی چیزیں دوں گا، کچھ نئے نکات ہوں گے، اور انہی کے ضمن میں ان نکات اور اپنے سبجیکٹ کو سپورٹنگ اگر کوئی ایک آدھ روایت ساتھ ملتی ہے تو وہ اپنے موضوع کی سپورٹنگ کے طور پر، تائید کے طور پر، تائیدی طور پر اس روایت کو ساتھ لوں گا، باقی اپنے نفس مضمون پر گفتگو کروں گا۔ میں نے نفس مضمون کے لیے جو قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے وہ سورہ الکوثر کی درمیانی آیا کریمہ ہے، آیا کریمہ نمبر 2۔ درمیان میں اول حصہ بھی تلاوت نہیں کیا اور آخری حصہ بھی تلاوت نہیں کیا۔ میں نے قرآن پاک کی اس سورہ مبارکہ کا جو حصہ تلاوت کیا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ کریم نے فرمایا اے میرے حبیب مکرم آپ نماز پڑھیں اور قربانی دیں، آپ نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ آپ کے لیے بات بھی باعث تعجب ہے کہ ہمارا سبجیکٹ تو غازی عباس علمدار علیہم السلام آپ کی ذات والا شان ہے، اور اس پر نفس مضمون کے طور پر اس آیہ کریمہ کی تلاوت شاید آپ نے پہلے نہیں سنی۔ میں آپ کو اسی مفہوم سے حضرت غازی عباس علمدار کی وفا اور آپ کی شہادت کو بیان کروں گا۔ توجہ میری طرف اب رکھے، میں نے جو تمہید باندھنی تھی باندھ لی، اب نہ میں نے خود رکنا ہے نہ آپ کو رکنے دینا ہے۔ اپنے وقت کے اندر گفتگو سمیٹوں گا، جو مجھے وقت دیا گیا ہے انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ 9:50 پر گفتگو چھوڑ دوں، ٹھیک ہے جی؟ اس سے اوپر گفتگو نہیں جائے گی انشاءاللہ، لیکن توجہ آپ کی چاہیے۔ اللہ کریم نے فرمایا حبیب مکرم جب منافقوں نے آمینہ کے لال کو تانے دیے کیا محمد عربی معاذ اللہ آپ ابتر ہو گئے ہیں، جڑ کٹے ہو گئے ہیں، معاذ اللہ نقل کفر نباشد، اور اب آپ کی اولاد نہیں رہی، تو جب یہ تانے دیے تو تاجدار کائنات کے قلب اطہر پر ان تانوں کی وجہ سے سگر آیا۔ طبیعت اقدس بتقاضۂ بشری، بآوارز بشری، بعادات بشری، بظواہر بشری حضور کی طبیعت مشوش ہوئی اور قلب اطہر پر سگر آیا، بوجھ آیا۔ اللہ کریم نے تالیف قلب کے لیے اور مصطفیٰ کریم آقا کے دل کو سکون اور اطمینان کا نور عطا کرنے کے لیے اللہ کریم نے سورہ کوثر کا نزول مصطفیٰ کے سینہ اقدس پہ فرمایا۔ اللہ کریم نے فرمایا حبیب تو پریشان نہ ہو، یہ تجھے کہتے ہیں کہ تو معاذ اللہ ابتر ہو گیا ہے یا جڑ کٹا ہو گیا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب تجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا، جتنا تجھے دیا ہے کائنات میں اتنا کسی کو دیا ہی نہیں۔ سادہ سا ترجمہ کروں گا، میرا سبجیکٹ کوثر نہیں، کوثر سبجیکٹ ہوا کبھی میلاد کا مہینہ ہوا تو پھر لفظ کوثر پہ گفتگو کریں گے، گھنٹوں چاہے ہو جائیں، ابھی نہیں کوثر پہ گفتگو ہوگی۔ پھر فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ فَانْحَرْ، اے حبیب تو نہ ان پر توجہ نہ دے، تو نماز ادا کر، تیری جبین محبت، انداز بندگی اور مدارج بندگی اور منازل بندگی اور
بندگی کا جو عروج ہے اس کو حاصل کرنا چاہیے تیری جبین کو، اور وہ منازل بندگی جو تیری جبین کو نور کی شکل میں دینا چاہتا ہوں وہ اتنی بلند ہوگی کہ کل کائنات کو اس جبین بندگی سے حیرات عطا کروں گا۔ بس تو میری بندگی میں آ جا اور نماز پڑھا کر، میری بارگاہ میں سجدے کیا کر، اور ونہر قربانی کیا کر۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، میں یہاں بڑی لطیف بات کرنا چاہتا ہوں۔ دو چیزوں کا ذکر ہوا، ایک نماز کا اور ایک قربانی کا۔ بھئی قربانی کب کرتے ہیں؟ سال بعد بقر عید پر، عید الاضحیٰ پر قربانی ہوتی ہے، اور نماز کب ہوتی ہے؟ ایک دن میں 5 وقت۔ توجہ ہے نا؟ آنے لگا ہوں میں بالکل نفس مضمون پر۔ ایک دن میں 5 دفعہ نماز ایک طرف اس کا ذکر کیا، اور سال بعد ایک قربانی ایک طرف اس کا ذکر کیا۔ اب عقل قیاس بادی النگاہ میں اور بادی العقل میں قیاسی ذہن کی قیاسی کیفیت یہ کہتی ہے کہ مولا نماز تو دن میں 5 دفعہ ہے، اب نماز کے ساتھ عقل کہتی ہے اس چیز کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا کہ جس کا ذکر یا جو عمل تو نماز کی طرح کثرت کے ساتھ کراتا ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھئی نماز دن میں 5 دفعہ، وہ بھی اسی صف میں، اور سال بعد 1 دفعہ، اور وہ بھی اسی صف میں۔ بات تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ جہاں نماز کا ذکر آیا ہے تو کثرت بھی ذکر ہوئی ہے، نماز کا ذکر ہے تو کثرت بھی ذکر ہوئی ہے۔ اب جب اسی کے مقابل تو نے قربانی کو کھڑا کیا ہے تو قربانی کی بھی کثرت دن میں ہونی چاہیے۔ اگر دن میں 5 دفعہ نہ صحیح تو دن میں 1 دفعہ قربانی کا حکم دے دیتا، اگر 1 دفعہ نہ صحیح ہفتے میں 1 دفعہ دے دیتا، مہینے میں 1 دفعہ دے دیتا، 2 ماہ میں، 3 ماہ میں، 6 ماہ میں۔ تو نے کہیں جا کے سال بعد ایک قربانی ہے اسے بھی ادھر ہی کھڑا کر دیا، اور جو دن میں 5 وقت ہے اسے بھی تو نے ادھر ہی کھڑا کر دیا، دونوں کو ایک صف میں کھڑا کر دیا۔ مولا تیری حکمت اور فلسفہ سمجھ نہیں آیا۔ کہا اصل بات یہ ہے جو خطاب تھا وہ تو قربانی کا تھا اپنے حبیب کو، اور شان نزول کا مصداق بھی قربانی ہی تھی، لیکن یہ جو لفظ قربانی ہے یہ اپنے مفہوم کے اندر بڑا وسیع ہے۔ لفظ قربانی اپنے مفہوم کے اندر بڑا وسیع ہے، یہ اتنا وسیع ہے کہ اس کی وسعت کو نہ نماز پہنچتی ہے، نہ روزہ پہنچتا ہے، نہ حج پہنچتا ہے، نہ زکوٰۃ پہنچتی ہے۔ یہ وفا جب پھیلتی ہے، یہ قربانی جب وفا کی شکل میں ڈلتی ہے، یہ قربانی جب اثار کی شکل میں ڈلتی ہے، یہ قربانی جب کسی کے لیے کٹ مرنے کی شکل میں ڈلتی ہے، یہ قربانی جب کسی کے لیے قربان ہو جانے کی صورت میں ڈلتی ہے، یہ قربانی جب کسی کے لیے سب کچھ لٹا دینے کی شکل میں ڈلتی ہے، یہ قربانی جب عہد میں سارا کچھ لٹا دینے کے رنگ میں ڈلتی ہے، جب فاروق اعظم کی بارگاہ میں گھر کا آدھا مال لٹا دینے کی شکل میں ڈلتی ہے، جب صدیق اکبر کی بارگاہ میں تن من دن لٹا دینے کی شکل میں رنگ میں ڈلتی ہے، جب عثمان غنی کی بارگاہ میں سارے اونٹ گھوڑے مال و اسباب حضور کی امت پر قربان کر دینے کے عمل میں ڈلتی ہے، پھر قربانی فقط نماز کے مقابل نہیں رہتی، یہ سفر کرتی ہوئی کربلا میں پہنچتی ہے، کبھی حسین سے 73 لال لیتی ہے، کبھی غازی عباس سے وفا کا صحرا لیتی ہے۔ اگر اس کا مفہوم اور اس کے معنی و مطالب اور اس کے افاہیم کی حدود و قیود اگر فقط قربانی کا جانور ذبح کرنے پہ ہوتی اور مقصود قربانی کا ذبح ہونا ہوتا تو میں ذبح سے پہلے
کبھی ابراہیم سے اسماعیل طلب نہ کرتا۔ اگر اس کا مفہوم صرف جانور کے ذبح کرنے پر منتج ہوتا اور منتہا اس کا صرف جانور کے گردن پہ چھری پھیرنا ہوتا تو اسماعیل کو حضرت ابراہیم کے ہاتھوں سے اسماعیل کی گردن پہ چھری نہ چلواتا، پھر ڈائریکٹ کہہ دیتا اور جنت سے دمبا آ جاتا، کوئی جانور آ جاتا اور اس کی گردن پہ چھری پہلے چلا لیتا۔ پہلے اس لیے نہیں چلائی تمہیں پتا چلے کہ قربانی کا مفہوم کسی جانور کی گردن تک محدود نہیں ہے، یہ کربلا کے تپتے صحراؤں میں پہنچتی ہے۔ یہ کربلا کے تپتے صحراؤں میں پہنچتی ہے۔ اس کا مرکز و محور کسی جانور کی گردن نہیں ہے، اس کا مرکز و محور کبھی صدیق اکبر کا سارا مال بنتا ہے۔ بلال حبشی کو صدیق اکبر آزاد کرتے ہیں، حضور پوچھتے ہیں بلال تھوڑا سا مال مجھ سے بھی لے لیتے، حضرت ابوبکر کہتے ہیں آنا و مالی لاکے یا رسول اللہ، حضور میں بھی آپ کا، میرا مال بھی آپ کا۔ یہ بھی قربانی ہے۔ صدیق اکبر نے بھی قربانی دی۔ فاروق اعظم کی بارگاہ میں دیکھیں، آدھا مال لا کے حضور کی بارگاہ میں رکھ دیا ہے، یہ بھی قربانی ہے۔ اور فاروق اعظم کی ایک قربانی اور بھی ہے شاہ صاحب قبلہ، جب یزدگرد کی بیٹی شہر بانو آپ مال غنیمت میں آئی نا، تو جب مال غنیمت میں آئی تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ بابا جان آپ امیر المومنین ہے، حاکم ہے، مجھے مال غنیمت سے اشیاء خرد و نوش یا اشیاء ضروریات نہ دے، مجھے یہ شہنشاہ کی بیٹی دے دے۔ مال غنیمت میں تو شرم دے سکتے تھے، دے دیتے۔ آپ نے کہا دے تو تمہیں دوں، لیکن یہ بادشاہ کی بیٹی ہے اور بادشاہ کی بیٹی شہزادی ہوتی ہے، تو شہزادی کو تمہارے نکاح میں دینے سے بہتر ہے یہ کسی شہزادے کے نکاح میں جائے۔ ون ہر، یہ بھی قربانی ہے، اپنے بیٹے کو نہیں دی، یہ بھی قربانی ہے۔ ارے مصطفیٰ کے بیٹے کو دی، اپنے بیٹے کو نہ دی۔ عمر نے بتا دیا لوگوں صحابیت کا باپ بھی باعث عزت ہے، لیکن صحابیت وہ سر کا تاج ہے جس صحابیت نے بھی اپنا سارا کچھ مصطفیٰ کی اولاد پہ مار دیا۔ فاروق اعظم نے بتایا ون ہر ہوتا کیا ہے، شہزادی کو شہزادی کے نکاح میں دیا۔ تو ون ہر کا جو مفہوم ہے اس کو صرف منتج کرنا، گردن جانور کی گردن پہ چھری چلانے سے منتج کرنا، یہ اس کے وسیع مفہوم کے منافی ہے۔ تو اصل میں شان نزول چاہے وہی ہو، لیکن قیامت تک اس کے مفہوم کی معنویت اور افہامی پوزیشن جدا ہے۔ اس لیے فرمایا حبیب جبکہ تیری بھی 63 سالہ زندگی قربانیوں سے بری پڑی ہے، تیرے صحابہ کی زندگی قربانیوں سے بری پڑی ہے، اور تیرے اہل بیت پر تو قربانیاں آ کے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ تو ون ہر، حبیب نماز بھی پڑھا کر اور ون ہر کا فیض بھی عطا کیا کر، اہل بیت اطہار کو عطا کیا کر۔ تو اسی ون ہر پر آج اسی ون ہر کا حصہ حضرت غازی عباس علمدار کی شہادت ہے، جس کو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک حدیث پاک سنا دوں، پھر اپنے مفہوم کو مزید تائید دوں گا۔ ایک حدیث پاک سنانے سے پہلے یہ بات سمجھیں، میں عمومی طور پہ کہا کرتا ہوں، پچھلے دنوں ایک جگہ خطاب کرتے ہوئے ایک بات کہی تھی، اور آپ لوگ بھی توجہ سے سن لیں، جب کسی کے مقام کا پتہ چل جائے پھر اس کی بے ادبی نہیں ہوتی۔ علماء بیٹھے، مقام کی خبر ہو جائے تو پھر بے ادبی۔ یزید کو، لعین کو، بدبخت کو مقام حسین کی خبر نہ تھی، خبر نہ تھی حسین کون ہے۔ میرا سبجیکٹ بھی امام حسین نہیں، وگرنہ اس پر گفتگو کرتا، خبر نہیں کون تھے۔ کاش کبھی خبر ہوتی تو آج یہ نہ ہوتا۔
تو میں چاہتا ہوں غازی عباس کے ذکر سے پہلے ذرا خبر ہو جائے کہ جن کا ذکر کرنا ہے وہ کون ہیں اور ان کے ذکر کا اجر کیا ملتا ہے، ان کے ذکر کا اجر کیا ملتا ہے۔ میں اس حدیث کو بڑے اختصار سے نقل کروں گا۔ امام ترمذی نے اس کو نقل کیا، امام احمد نے نقل کیا، کنز الاعمال میں یہ روایت ملتی ہے اور تو دیگر بے شمار کتب میں ملتی ہے۔ میں نے چلے ترمذی اور احمد اور پھر کنز الاعمال کا حوالہ دے دیتا ہوں، مسند احمد وغیرہ کا۔ اب توجہ سے آپ نے حدیث سننی ہے۔ حضور تاجدار کائنات نے فرمایا من احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی، وَأَحَبَّ ہَذَيْنِ، اور جس نے ان حسن و حسین سے محبت کی۔ توجہ میری طرف آپ کی رہے تو پھر مزہ آئے گا۔ من احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی، وَأَحَبَّ ہَذَيْنِ، اور جس نے ان دو شہزادوں سے محبت کی، وَأَحَبَّ آبَاهُمَا، اور جس نے ان کے بابا اور ان کی ماں سے محبت کی۔ کتنے ہو گئے جی؟ 4۔ مصطفیٰ سے، حسن و حسین سے اور علی المرتضیٰ اور فاطمہ سے 5 ہو گئے۔ جس نے ان 5 سے محبت کی، حضور نے فرمایا کانا مائی فی درجاتی یوم القیامہ، وہ کل قیامت کو میرے ساتھ اسی درجے میں ہوگا جس میں مصطفیٰ ہوں گا۔ آپ کو بھی پتہ نہیں میں نے آپ کو لے کے کہاں چلنا اس حدیث سے۔ حضور نے فرمایا میں اسی درجے میں ان محبان پنج تن کو رکھوں گا، ان محبان پنج تن کو رکھوں گا جس درجے میں میں نبی ہوں۔ درجاتی کے لفظ ہیں، درجاتی کانا مائی فی درجاتی یوم القیامہ۔ توجہ اگر میری طرف ہے تو جملہ سنیں۔ خدمت محبت ہے حسنین کریمین سے، محبت ہے مولا مرتضیٰ سے، محبت ہے سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ راضیہ مردیہ عرفہ اعلیٰ مزکہ منزہ معطرہ متقرہ منورہ معطرہ متخرہ فاضلہ عالمہ سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ۔ ان سے محبت ہے جن کو 5 سے محبت ہے۔ وَقَانَ مَائی فِي دَرَجَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ کل قیامت کو میرے ساتھ اسی درجے میں ہوگا۔ کس عمل کی وجہ سے؟ 5 سے محبت کی وجہ سے میرے ساتھ ہوگا۔ اب سنیں ایک لطیف نکتہ بخاری کی حدیث سے، بخاری شریف کی حدیث سے لطیف نکتہ سنیں کیا ہے۔ حضور تاجدار کائنات کا ذرا حدیث مبارکہ سنیں، مسلم شریف بھی بخاری شریف بھی۔ حضرت ربیہ حضور کی خدمت کیا کرتے تھے کہ نہیں؟ نوکری کرتے، خدمت کرتے، معروف روایت ہے، علماء کرام بیٹھے ہیں۔ تو حضور نے ایک دن کہا سل ربیہ، ربیہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ میرے پاس وقت نہیں، وگرنہ میں یہاں اس پہ ایک اعتراض ہے بہت بڑا بعض دوست احباب کا، وہ بھی اس اشکال کو بھی دور کر دیتا، وقت نہیں ہے۔ تو حضور نے کہا سل ربیہ، ربیہ مانگ، کیا مانگتے ہو؟ کہا حضور مرافقتک فی الجنہ، حضور جنت میں اپنی یاری دے دیں، جنت میں اپنی۔ توجہ سمجھ ہے نا آپ لوگوں کی؟ جب بات آئی اپنی خدمت میں کی تو جنت میں غلام کو قبلہ یاری دی، جب اپنی خدمت کی بات آئی تو جنت میں غلام کو یاری دی، اور جب اولاد کی محبت کی بات آئی تو یاری بھی دی، جنت میں درجہ بھی دیا۔ جو بات میں سمجھانا چاہتا تھا، جب بات اپنی عزت کی اور اپنی خدمت کی آئی تو فقط جنت میں یاری دی، اور جب بات حسن و حسین علی المرتضیٰ اور سیدہ کائنات کی محبت کی آئی پھر یاری بھی دی، پھر رفاقت بھی دی، پھر جنت میں درجہ بھی عطا فرمایا۔ وقت نہیں، وگرنہ اللہ حضرت کی الامن والاولا سے ایک شاندار حوالہ یہاں کوٹ کرتا مزید تائید کے لیے۔ میں مضمون سے باہر نہیں نکلنا چاہتا۔ تو جن کا ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں ان اہل بیت طہار اور ان افراد کا تذکرہ کرنا اور ان کی محبتوں کے ذکر اور اذکار کرنا اور تذکرے کرنا اور ان کی یاد منانا یہ عام نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی مال میسر آئے نہ آئے، جنت میں مصطفیٰ کی یاری اور درجے میسر آ جائے۔
اور حضور کے ساتھ اسی درجے میں غلامی میسر آتی ہے۔ تو آگے اپنے اس مضمون کو یہیں سے لے کے چلنا چاہتا ہوں، اور بڑی ایک خوبصورت بات یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ کربلا کا میدان ہے، جب اب جن کا ذکر ہے، جن کا اجر ملتا ہے، ان کی طرف آ جائیں۔ کربلا کا میدان ہے اور ایک ایک کر کے سارے شہید ہو گئے۔ اور یہاں ایک بات شروع کر دوں، نئی ہے، حضرت عباس کے ساتھ غازی کیوں لگتا ہے؟ میں اپنی تحقیق پیش کروں گا یہاں۔ بھئی غازی تو وہ ہوتا ہے جو جنگ میں واپس لوٹ آئے، فتح پا کے اپنی ظاہری زندگی کے ساتھ واپس آ جائے۔ غازی تو وہ ہے، ہم نے تو ذکر شہادت کا کرنا ہے، وہ غازی ہیں، تو جب غازی ہیں تو شہادت کا ذکر کیسا؟ اور اگر شہادت کا ذکر کرنا ہے تو غازی کیسے؟ غازی ہونا اپنے سبجیکٹ میں کیا ہے اور شہید ہونا اپنے سبجیکٹ میں کیا ہے؟ یاد رکھیں ایک بات، دونوں میں ایک چیز مشترک ہے۔ غازی ہونے میں اور شہید ہونے میں ایک چیز حکمن جدا ہے، حکمن جدا ہے، مفہومن معنن ایک چیز مشترک ہے۔ حکمن غازی اور ہے اور شہید اور ہے، مفہومن اور معنن دونوں میں ایک چیز مشترک ہے۔ یہ بات آپ کو کیسے سمجھ آئے گی؟ وہ ایسے سمجھ آئے گی، ہم کہتے ہیں سگے مدینہ، سگے شیخ، سگے غوث۔ بعض دوست اعتراض کرتے ہیں جی سگ کہنا جائز نہیں، اس لیے کہ وہ کتا ہے اور جانور ہے اور انسان اشرف المخلوقات ہے، تو اشرف المخلوقات کے ساتھ کو جانور کے ساتھ تشبیہ دینی، کسی غلیظ جانور کے ساتھ، یہ جائز نہیں۔ یہی اعتراض کرتے ہیں نا۔ تو ہمارا جواب یہ ہے، او بابا اگر کتے کے ساتھ سگ لفظ کے طور پر سگے مدینہ کہہ لیں، سگے مصطفیٰ کہہ لیں، سگے شیخ کہہ لیں، سگے غوث کہہ لیں، تو تم کہتے ہو وہ جانور ہے، تو اشرف المخلوقات کی اس کے ساتھ تشبیہ یا مماثلت جائز نہیں۔ ہم کہتے ہیں جب تم کہتے ہو میرا بیٹا شیر کا پتر ہے، تو شیر کب انسان ہوتا ہے؟ شیر بھی تو جانور ہی ہوتا ہے۔ جب کہتے ہو کہ میرا بیٹا تو چیتے کی مانند ہے، تو میرا بیٹا تو چیتا ہے، تو بھائی وہ چیتا بھی جانور ہی ہوتا ہے، شیر بھی جانور ہی ہوتا ہے، اور کتا بھی جانور ہی ہوتا ہے۔ تو شیر سے تشبیہ اس لیے دیتے ہیں کہ جو شیر میں جرت اور بہادری ہوتی ہے وہ ہمارے بیٹے میں پائی جاتی ہے، اس بہادری کی بنیاد پر اسے شیر کہتے ہیں۔ علی کا شیر، مصطفیٰ کا شیر، شیخ کا شیر، پیر کا شیر، سنیوں کا شیر۔ بھائی کیوں شیر کہتے ہو؟ بھائی اس میں وہ جو عادت شیر میں طاقت جرت کی ہے نا، وہ عادت اس میں بھی پائی جاتی ہے، اس لیے شیر کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں، ہم کتا بھی اس لیے کہتے ہیں کہ جو کتے کے اندر اپنے مالک سے وفا کی صفت پائی جاتی ہے نا، ہم کہتے ہیں اگر میں سگے مدینہ ہوں تو اس کتے کی وہ فطرت اور وفا مجھ میں بھی پائی جاتی ہے۔ بات نہیں آتی؟ صفت مشترک ہوئی۔ کیا مشترک ہوا؟ صفت مشترک ہوئی تو مثال بن گئی۔ ارے غازی اور شہادت میں ایک صفت یہاں بھی مشترک ہے، وہ ہے وفا۔ وہ کیا ہے؟ کوئی جان لٹا دے واپس نہ آئے، وہ شہید ہے۔ جو جان نہ لٹائے لیکن شہادت کی طرح سارا کچھ لٹا دے، وہ بھی شہادت ہے، وہ غازی ہے، وہ غازی ہے۔
کیوں کہ جو شہادت کو جو جو ایلیمنٹس چاہیے تھے، شہادت کو جو جو صفتیں چاہیے تھی اس منصب کے لیے، حضرت عباس علمدار نے اپنی جان لٹا کے شہادت کی وہ صفتیں بھی لے لی، اور ایک غازی جو اپنا سارا کچھ لٹا دیتا ہے وہ صفت بھی تن من لٹا کے وہ صفت بھی پا لی۔ اس لیے آپ کو غازی بھی کہا گیا، اور یہ میری اپنی تعریف ہے، اور بھی بعض توجیحات محدثین نے بیان کی۔ تو اب میدان کربلا ہے اور حضرت غازی عباس کی وفا ہے خون مصطفیٰ سے۔ وفا ہے کن سے؟ خون مصطفیٰ سے، خون مصطفیٰ سے وفا ہے۔ اب دیکھیں بڑی خوبصورت بات، یہاں علی اصغر کی شہادت بھی ہو گئی، علی اکبر کی شہادت بھی ہو گئی، اونو محمد کی شہادتیں ہو گئی، عمر و عثمان کی شہادتیں ہو گئی، سارے اہل بیت طہار کے جو افراد تھے، بھتیجے بانجے، سب کی شہادتیں ہو گئیں، اور دو افراد رہ گئے۔ کتنے فرد رہ گئے؟ دو، ایک مولا حسین، ایک مولا عباس، دو رہ گئے۔ اب مجھے بتائیں، میں خوبصورت بات یہاں نقل کرنا چاہتا ہوں، اس چیپٹر میں جنڈا فتح کا، جنڈا حسینی لشکر کا، جنڈا اہل بیت طہار کی عزت و عظمت و تطہیر کا کس کے ہاتھ میں تھا؟ حضرت غازی کی۔ حضرت غازی کا تعلق کیا تھا امام حسین سے؟ بھائی تھے، توجہ آپ میری طرف رکھنی ہے آپ لوگوں نے، بھائی تھے۔ میرا نقطہ ذرا سنیں تو بھائی بیٹا امام حسین کا علی اکبر، عمر جوان، عقل کہتی ہے مولا حسین علیہ السلام، مولا حسین علیہ السلام، آپ جنڈا علی اکبر کو دیتے، جوان آدمی تھے، تنومند تھے، اور بائی کی نسبت، مسئلہ یاد رکھیں، بائی کی نسبت بیٹا قربان ہونے کے لیے زیادہ قریب ہوتا ہے باپ پہ۔ کیوں جی، فطری عمل ہے کہ نہیں ہے؟ باپ کا بائی سے جھگڑا ہو جائے، چچا کا اور بائی سے، بائی کا آپس میں باپ کا اور چچا کا جھگڑا ہو جائے، تو مجھے بتائیں دونوں میں سے بیٹے کی محبت کس کی طرف جاتی ہے؟ باپ کی طرف۔ تو عقل یہ کہتی ہے، قیاس یہ کہتا ہے کہ مولا حسین آپ جنڈا دیتے علی اکبر کو، مشکل وقت میں جو بیٹا آپ کے ساتھ ٹھہر سکتا ہے وہ بائی نہیں ٹھہر سکتا، ان کو کیوں نہیں دیا؟ ہائے ہائے ہائے، لوگوں علماء بیٹھے ہیں، لوگ کہتے ہیں حضور کو خبر نہیں کل کی، کل کیا ہونا ہے؟ ذرا مصطفیٰ کے لہتے جگر سے تو پوچھو، حضور کے لال سے تو پوچھو۔ حضور مولا حسین جانتے تھے کہ فرات سے پانی لینے کے لیے جب وقت آئے گا تو عباس بچے گا، علی اکبر شہید ہو چکے ہوں گے۔ حضور جانتے تھے مولا حسین اگر جنڈا علی اکبر کو دوں تو علی اکبر کی شہادت تو غازی عباس سے پہلے ہو جانی ہے، اس لیے جنڈا اس کے ہاتھ میں ہو، ایک طرف غازی ہو ایک طرف حسین ہو۔ حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت، تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے ایک طرف غازی عباس ہے ایک طرف مولا حسین ہے۔ اے یزیدیوں کے لشکر، تم نے ابھی علی اکبر دیکھے تھے، علی اصغر دیکھے تھے، اونا محمد دیکھے تھے، عمر و عثمان دیکھے تھے، آؤ اب تمہیں بتاتے ہیں، اب یہ حسینی لشکر دو تلواروں کے درمیان ہے، ایک تلوار عباس کی ہے ایک تلوار حسین کی، ایک طرف۔ اور مزے والی بات سنیں، ایک لطیف اور بات، غازی پر دو بچ گئے نا، کتنے بچے؟ توجہ میری طرف رکھیں، کتنے بچے؟ دو، ایک حسین شہید، ایک عباس غازی۔ اگر لطیف بات سمجھے ہو، ایک حسین شہید، ایک عباس غازی، پیغام کیا جا رہا
لشکر یزید کو پیغام یہ جا رہا ہے کہ غازی بھی اس میں موجود ہیں، شہید بھی اس میں موجود ہے۔ تو حضرت عباس علمدار ان کو تھما دیا، جھنڈا ان کو دیا، اور جب جھنڈا دیا نا تو جب سارے شہید ہو گئے ایک ایک کر کے، تو ایک حضرت عباس رہ گئے۔ اللہ اکبر۔ تو امام حسین کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی یا آہی حل من رخصتہ، ہائے ہائے، یا آہی حل من رخصتہ، اب مجھے بھی اجازت دے دے۔ اب کاشانہ نبوت کے ظاہری پھول سارے تو چلے گئے اپنی اپنی وفا کے دامن کو سرشار کر کے، اور چمنستان گلستان نبوت کے باغ کو رنگین کر کے، شاداب کر کے، سرسبز کر کے، عزت و نموس و طہارت کے تاج پہنا کے، گلستان مصطفیٰ اور چمنستان زہرا کے پھول ایک ایک کر کے اپنی خوشبو چمنستان نبوت میں بکھیرتے ہوئے، اور اس باغ کی پھولوں کے باغ سے اپنی خوشبو سے امت مسلمہ کی ناؤ کو عزت و توقیر عطا کرتے ہوئے اور طہارت عطا کرتے ہوئے اور امت مسلمہ کو بقا کی ہرات دیتے ہوئے چلے گئے۔ اب عباس کا حصہ بچتا ہے، یا ہی حل من رخصتہ، اب ہمیں بھی اجازت دیتے، اب مجھے بھی اجازت دیتے۔ اب یہ بات سننے والی ہے سیدنا امام حسین علیہ السلام۔ آپ نے جب یہ دیکھا کہ اب کوئی نہیں بچا، ایک حضرت عباس بچے ہیں، تو فرمایا بھائی اگر تمہیں بھی بھیج دوں تو یہ جو حیام حسینی ہے، یعنی جو حیمے ہیں حسینیت کے، اور ان میں جو عزت ماب اور پیکرے طہارت و تطہیر اور تقوی، جن کی تقدیس و طہارت کو ملائکہ کی ملوکیت سلام کرتی ہے، ملکیت سلام کرتی ہے، ملائکہ کا تقدس جن کو سلام کرتا ہے، جن کی عزت کو، جن کے دوپٹوں آنچل کی حیا کو، جن کے آنچل کی حیا سے جبریل حیا کرتا ہے، حیا فرماتا ہے بتاؤ ان کو کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جاؤں؟ تو حضرت عباس نے جو جواب دیا تاریخ نے لکھا ہے، فرمایا بات آپ کی بھی بجا ہے اور بات میری بھی سن لیں، آپ کی اپنی جگہ بجا ہے، اور میری ریکویسٹ یہ ہے آج اگر پیچھے رہا تو لوگ وفا کا نام نہیں لیں گے۔ آج اگر بہانہ یہ تراشوں کہ وہ سکینہ حیمے میں تھی، آج اگر بہانہ یہ تراشوں کہ شہر بانو حیمے میں تھی، اگر بہانہ یہ تراشوں کہ میری بہن زینب ام زینب حیمے میں تھی، تو یہ بہانے ظاہری رخصت کے لیے کافی ہے، مجھے رخصت مل سکتی ہے، لیکن رخصت ہی، میں رخصت اس ظاہری جنگ سے نہیں چاہتا، میں رخصت اپنی جان سے چاہتا ہوں۔ میری رخصت کی مراد میرا چھپ جانا نہیں، کسی بہانے کی آڑ نہیں لے لینا، میری رخصت یہ ہے کہ آپ مجھے جان سے رخصت کر دیں۔ اور یہاں ایک بات کرتا جاؤں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، بعض دوست کہتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کی بیٹیوں کے سروں سے دوپٹے اتارے گئے، مجھے یہ بات سمجھ میں آئی، مطالعہ کرتا رہا کتابوں کا، کہ حضرت عباس بات تو مقول تھی امام حسین کی کہ اگر تمہیں بھی بیچ دوں تو ان کی حفاظت کون کرے گا، بظاہراً بات تو مقول تھی کہ تم میرے بھائی ہو، مجھے پتا ہے جو وفا کا پیکر تم ہو کوئی نہیں، لیکن واہ وہ بات میرے ذہن میں بڑی دور سے ایک آئی۔ یقین کریں یزیدی کسی کی جرت نہیں تھی مصطفیٰ کی بیٹی کی طرف ہاتھ اٹھاتا، تاریخ اٹھا کے دیکھے، حضرت سارہ کی طرف شہنشاہ مصر نے ہاتھ بڑھایا تھا، علماء موجود ہیں، یوں ہاتھ بڑھایا تو یوں حضرت سارہ نے دیکھا، حضرت سارہ
نے یوں دیکھا، وہ نبی کا خون نہیں ہے، نبی کی زوجہ ہے۔ حضرت سارہ نبی کا خون نہیں ہے، نبی کی زوجہ ہیں۔ یوں دیکھا تو ہاتھ شل پتھر کا ہوا کہ نہیں ہوا؟ بادشاہ کا ہوا؟ کیا سمجھتے ہو؟ نبی کی زوجہ ہو اور یوں دیکھے اور بادشاہ کا ہاتھ شل ہو جائے، تم زینب کی نکاح کی طاقت ہی نہیں جانتے۔ کون زینب؟ جو حیدر کرار کی بیٹی ہو۔ کون شہر بانو؟ جو مولا حسین کی زوجہ ہو۔ کون سکینہ؟ جس کی رگوں میں مولا کائنات کا خون سمندر کے موجوں کی طرح تلاطم ہیز ہو۔ کسی یزیدی کی جرت ہے نگاہ بد سے تکے؟ نہیں تک سکتا۔ حضرت عباس اس حقیقت کو جانتے تھے حضرت عباس اس حقیقت کو، اور اس حقیقت کے پیش نظر کہا، حسین بات آپ کی بھی بجا ہے، لیکن میرا ایمان کہتا ہے آپ بھی چلے جائیں، میں بھی چلا جاؤں، پھر بھی زینب کافی ہے قیادت کے لیے۔ زینب حسین بن گئی کربلا کے بعد، معجزہ تو دیکھو حیدر کے خون کا۔ زینب حسین بن گئی کربلا کے بعد، ارے معجزہ تو دیکھو حیدر کے خون کا۔ حضرت عباس غازی عباس علمدار جانتے تھے کہ کسی کی جرت نہیں ہے، بھائی کیا ہوگا، میں چلا جاؤں گا، میرے بھائی مولا حسین چلے جائیں گے، اور کیا ہوگا، قیادت ہی بدلے گی نا، پہلے میری تھی اب حسین کی ہو جائے گی، حسین نہ رہیں گے، قیادت زینب کی ہوگی، کل بھی خون علی کا تھا، کربلا میں بھی خون علی کا ہے، یہ دربار یزید میں بھی خون علی کا ہی رہے گا۔ حضرت عباس اس حقیقت سے آشنا تھے، اس لیے کہا کہ یا ہی حل من رخصت ہی، کہ مجھے اجازت دے دے، مجھے جانے دے، مجھے جانے دے۔ تو جب آپ نے جانے دیا نا تو لفظ ہے ایک بڑے خوبصورت، حضرت امام حسین نے جواب میں فرمایا یا ہی انت صاحب اللوائی، اے عباس، اے میرے پیارے بھائی، یا ہی انت صاحب اللوائی، ارے آپ تو میرے کارواں کے، میرے لشکر کے جھنڈے اٹھانے والے ہیں۔ جھنڈا جو علامت ہے فتح کا، کامرانی کا، کامیابی کا، وہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کو اس طرح بھیج دوں تو جھنڈے سے فضا حالی ہو جائے گی لشکر۔ ہائے 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 ہائے، آپ کو بھیج دوں، یہ لفظ میں نے پڑھے کہ یا ہی انت صاحب اللوائی، آپ میرے جھنڈے کے امام ہیں اور جھنڈا اٹھانے والے ہیں، تو جھنڈا حضرت عباس کے ہاتھ میں ہے اور وہ فرات کی طرف جا رہے ہیں، اور فرات کی طرف فراٹے بڑھ رہے ہیں اور فرات کی طرف چل رہے ہیں، تو بھائی جھنڈا تو وہ لے گئے، تو حسین کے لشکر میں تو جھنڈا نہ رہا۔ تو عباس یہ بھی راز جانتے تھے، وہ جانتے تھے کہ حسین تیرے پاس جھنڈا نہ بھی ہو، فتح تو تیرے پاس ہی ہے نا، فتح کا جھنڈا تو تیرے پاس ہی ہے نا۔ تو لے کے چلے ہیں، اور کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، اور جب آپ نکلے نا حضرت عباس لے کے، تو 4000 کا لشکر یزیدی جس نے اکیلے حضرت عباس کو نرغے میں لیا۔ میں ایک ساتھ حدیث کا لنک دے رہا ہوں، تاریخ کا لنک دے رہا ہوں ساتھ ساتھ۔ 4000 یزیدی لشکر اور اکیلا غازی عباس۔ آپ حیران ہوئے، یرموک کو پڑھ کے دیکھیں، جنگ یرموک کو، علامہ واقدی فتوح الشام، علامہ واقدی فتوح الشام، علامہ واقدی نقل کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب یرموک کی جنگ ہوئی تو حضرت خالد بن ولید نے جو پہلا لشکر نکالا نا، جبلہ بن احم غسانی، عرب نصارہ کے مخالف، وہ 60,000 کا لشکر تھا۔ خالد بن ولید نے 60,000 کے مقابلے میں 60 بندے نکالے۔ کتنے؟
60. توجہ سنیں ذرا، میں تاریخ کو تاریخ سے جوڑنے کا عادی ہوں. 60,000 بندے نکلے تو مقابلے میں خالد بن ولید نے کتنے نکالے؟ ایک کے مقابلے میں 1,000. اور اس سے پہلے خالد بن ولید نے 30 نکالے تھے. 60 سے پہلے کتنے نکالے تھے؟ وہ تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مانے، انہوں نے کہا نہیں اور بڑھا لو، تو 30 سے 60 کر لے. میں کہتا ہوں 30 تھے تو 30 کے مقابلے میں ایک کے مقابلے میں 2,000. 60 نکالے تو ایک کے مقابلے میں 1,000. اور بھائی وہ صحابہ تھے، یہ اہل بیت ہیں. وہ صحابہ تھے، ان کو غلامی کا شرف بھی ہے، ان کو غلامی کا شرف بھی ہے، خون علی کا شرف بھی ہے. میری بات سمجھ میں آ گئی؟ اب 4,000 بندہ اکیلے غازی کے مقابلے پہ آتا ہے. سارے سابقہ ریکارڈ ٹوٹے، یرموک کے بھی ٹوٹے، آریکا کے ٹوٹے، تدمر کے ٹوٹے، حمص کے ٹوٹے، حران کے ٹوٹے، اور ایک غازی عباس اور مقابلے میں 4,000. اور روایتوں میں آتا ہے کہ آواز دی سعد نے کہ فرات کے کنارے تک پہنچ نہ پائے غازی عباس، اور ترین نے ایک لفظ سعد کے نقل کیے ہیں اس کا چیلنج، اور اس کی ایک کفریانہ حرکت اور کفریہ حرکت ایک تاریخ نے نقل کی ہے. اس نے کہا ہے عباس اگر سارے جہان کا پانی رب ہمیں دے دے، سارے جہان کے پانی پر اختیار رب ہمیں دے دے، ہم پھر بھی تمہیں اہل بیت کو ایک قطرہ نہیں دینے دیں گے. ہاں لفظ یہ ہے، ہاں اگر تم تدخل البیت ہی، اگر تم یزید کی بیت میں داخل ہو جاؤ. ہائے ہائے ہائے، کیا عباس نے سودا قبول کر لیا؟ نہیں کیا. کیا جواب دیا؟ کہا تو کیا سمجھتا ہے، تو سارے جہان کے پانی پر مالک بن کے بیت پر بلیک میل کرتا ہے، یہ سارے جہان کا پانی ہے، ہم نے تو کل جہان حسین پہ وارا ہے. پانی کی دھمکی کسے دیتا ہے، ڈراوا کسے دیتا ہے؟ کل جہان کا پانی ایک طرف اور حسین کے قدموں کی وفا ایک طرف. تو یہ جب نکلے نا تو کہنے لگے حضرت حسین سے حضرت عباس کہ بھائی جان میں بچا ہوں، آپ کی بات سمجھتا ہوں، لیکن آج مجھے ذرا سکینہ کے آنسو نہیں دکھ رہے. کیا کہیں گی کہ اتنا جرت و امام علی کا بیٹا ہو اور ہمیں 2 بوند پانی بھی نہ مل سکے. مشکیزہ اٹھایا، محو فرات ہوئے، سفر فرات ہوئے. یزیدیوں کا 4,000 کا لشکر چاروں طرف سے، میمنہ سے، میسرہ سے، مقدمہ سے، چاروں اطراف سے غازی عباس کی طرف امڈا. لوگوں کو کیا خبر تھی؟ یہ تو 4,000 کا لشکر ہے، اگر 4 لاکھ کا بھی ہو تو غازی عباس کی وفا کے ایک قطرے کو نہیں پہنچتے. حملے ہیں، تیر و تفنگ ہیں، تیروں کی بارش میں 4,000 کے لشکر کو مولی گاجر کی طرح کاٹ کے اور واصلے جہنم کرتے ہوئے اور کشتوں کے پشت لگاتے ہوئے، اور وہ آب جرت کا امام اور تلاطم ہیز جرت کی موجوں کا شاہ سوار غازی عباس محو فرات ہوتا ہے. تیر چلتے ہیں. کسی نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ وہ صبر دے الہی جس میں حلل نہ آئے، وہ صبر دے الہی جس میں حلل نہ آئے، تیروں پہ تیر کھاؤں ماتھے پہ بل نہ آئے. وہ صبر دے الہی جس میں حلل نہ آئے، تیروں پہ تیر کھاؤں ماتھے پہ بل نہ آئے. اور تیر برس رہے ہیں، اور واہ غازی عباس تیری جرت، صبر، استقامت کو سلام کروں، تیرے ماتھے پہ بل نہیں آیا، ماتھے پہ بل نہیں آیا. اور چلے جا رہے ہیں. ہائے 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 ہائے. اور جب پہنچتے ہیں نا چیر کے صفوں کو، یزیدی لشکر پیچھے رہ جاتا ہے
اور شہزادہ حیدر آگے نکل جاتا. فرات پہ جاتے ہیں, فرات پہ پہنچتے ہیں. بڑی ایک عجیب بات سنانا چاہتا ہوں. فرات پہ پہنچتے ہیں اور جا کے پہنچ کے مشکیزہ پانی سے بھر لیتے ہیں اور لب بھرتے ہیں, اور جب چلو بھر کے پانی چہرے کے قریب, ہونٹوں کے قریب آتا ہے, ارے ہونٹ. اور یہاں جو بعض میرے دوست اور بعض فاضلین علماء ہیں یا ذاکر ہیں جو کہتے تھے کہ غازی عباس کے ہونٹ پیاس کو ترس رہے تھے, رب کعبہ کی قسم ایسی بات نہیں ہے. پانی کو ترستے تو وفا نہ ہوتی, پانی کو ترستے تو سکینہ کی آہیں نہ سنتے. پانی کو نہیں ترس رہے تھے, پانی لے جانے کو ترس رہے تھے. کیوں کہ پیاس اپنی عزیز نہیں تھی, پیاس سکینہ کی عزیز تھی. یوں چلو بھرا نا تو دل میں خیال آیا, چلو گرا دیا, چلو گرا دیا. یہ ہے وفا. جملہ آپ کی نظر کروں آپ کی محبت کی, اور یارو ذرا سمجھو, جس کی وفا اتنی خالص ہے, علماء بیٹھے ہیں, جملہ میں کہتا ہوں, جس کی وفا اتنی خالص ہے, اور یارو اس کا خون کتنا خالص ہو. اور جب چلو گرایا نا تو لفظ سنیں, جب چلو گرایا نا تو گھوڑا دیکھ رہا تھا غازی عباس کا. گھوڑے سے کہا پی لو. کہا عباس آپ اکیلے وفادار نہیں ہیں, آپ اپنے مالک کے وفادار ہوں اور میں مالک کا وفادار نہ ہوں. منہ پھیر دیا. آپ کہیں گے قاضی صاحب دلیل, چلیں دلیل دے دیتا ہوں. حضرت زرار بن حضور, میں نے کہا متعلقات پہ صرف روایت لے کے آیا کروں گا. حضرت زرار بن حضور, وقت کے اندر میرا ٹائم رہ گیا. حضرت زرار بن حضور ہاں یرموک ہے, اپنے گھوڑے پہ سوار ہے. علامہ واقدی فتوح الشام گھوڑے پہ سوار. حضرت زرار بن حضور بنی حضور کے قبیلے کے سردار, کالا سیاہ رنگ تہمت باندھ کے ننگی پشت جہاد کرنے والا زرار. جب لشکر کفار کی طرف جائے وہ نعرے لگائیں, دیو آمدد دیو آمدم دیو آمدن, ارے دیو آ گیا ہے, دیو آ گیا ہے. اتنا بہادر وہ زرار بن حضور جس کی بہن حولہ بنت حضور ہے, جنگ یرموک کا ہیرو مجاہد, گھوڑے پہ سوار ہے. علامہ واقدی, علامہ واقدی, علامہ واقدی. بعض علماء نے علامہ واقدی پر تنقید کی, جرح کی. علامہ واقدی ضعیف آدمی ہے, میں دلائل سے ثابت کرتا ہوں. علامہ واقدی کو جن محدثین نے ضعیف کہا ہے وہ حدیث کی روایت کا باب ہے, باب المغازی نہیں ہے. باب المغازی نہیں اللہ حضرت نے نقل کیا, علامہ شریف الحق امجدی نے نقل کیا, امام ذہبی نے نقل کیا, صاحب میزان الاعتدال نے نقل کیا. مغازی کے باب کے اندر واقدی کی ٹکر کا بندہ کوئی نہیں. حدیث کی سماعت روایت درایت کا باب علیحدہ ہے. علامہ واقدی کہتے ہیں گھوڑے پہ سوار ہیں. حضرت زرار بن حضور صحابی رسول ہیں, گھوڑا تھک گیا ہے, صبح سے اکیلے لڑ رہے ہیں. 5-6 آتے ہیں, حل من مبارز, زرار اکیلا, حل من مبارز, زرار اکیلا, حل من مبارز, زرار اکیلا. گھوڑا تھک جاتا ہے, پھر 5-6 بندے حملہ کرتے ہیں, گھوڑا تھک گیا ہے. خالد بن ولید آواز دیتے ہیں زرار واپس آ جاؤ. کہا واپس آنا مصطفیٰ کے غلاموں کا شیوا نہیں ہے, واپس نہیں آئیں گے. گھوڑا تھک گیا. کہا تیرا گھوڑا تھک گیا, کیا اس کا بھی علاج کرتا ہوں. آگے بڑھے, گھوڑے کی پیٹھ سے اٹھے, گھوڑے کی گردن کے پاس گئے. اس کے میرے پاس حوالہ موجود, فتوح شام بیروت کا چھاپا. یوں گھوڑے کے کان کے قریب جا کے کہا تھکنا نہیں, تھکنا نہیں. اگر تو تھکا نا تو شام کو واپس جائیں گے نا, پھر مدینے واپسی ہوئی تو مصطفیٰ سے تیری شکایت کروں گا. گھوڑا سمجھ گیا کہ سارا کچھ لٹتا ہے تو لٹ جائے, ارے حضور کے پاس وفا جانی چاہیے. ارے صحابی رسول کا گھوڑا ہو اور اس کو پتا ہو مالک سے وفا کرنی ہے, ہونے مصطفیٰ کا گھوڑا ہو تو اسے خبر کیوں نہیں ہے. دلیل پکی کرتا ہوں. محدث پاکستان مولانا سردار احمد صاحب علیہ رحمہ, ان کے شیخ شیوخ میں سے حضرت شاہ سراج الحق دہلوی
شاہ سراج الحق دہلوی حوالہ اٹھا کے دیکھے محد سے پاکستان کی حیات طیبہ جو جلال الدین صاحب نے لکھی، قادری صاحب نے، 2 جلدوں میں ہے، مکتبہ قادریہ نے یا مکتبہ نبویہ نے چھاپی، میرے پاس موجود ہے۔ شاہ سراج الحق کمشنر ہے انگریز کے دور کے، الزام لگا کہ تم رشوت لیتے ہو۔ آپ نے کہا رشوت تو میرا گھوڑا بھی نہیں لیتا، او غلاموں کے گھوڑے یہ ہیں اور جو ہون ہیں ان کے کیسے ہوں گے؟ کہا گھوڑا تو رشوت تو میرا گھوڑا نہیں لیتا۔ کہا بلاؤ میرے گھوڑے کو۔ گھوڑا لایا گیا شاہ صاحب کا، تو اس کے سامنے لا کے نا، تو آپ نے کہا جاؤ کسی بھی زمیندار کی فصل سے کوئی چارہ بغیر اجازت کے کاٹ کے لاؤ۔ چارہ کاٹ کے لائے بغیر اجازت کے، گھوڑے کے آگے ڈالیں، وہ منہ پیچھے کر دیں۔ انہوں نے کہا بے وقوفو، جس کا گھوڑا حرام نہیں کھاتا اس کا مالک کیسے کھاتا ہوگا؟ ارے جس کے مالک کو خبر ہو کہ حسین سے وفا کرنی ہے، گھوڑے کو خبر نہیں ہوگی؟ غازی اگر وفا تیری ہے تو میں بھی تیرا ہی گھوڑا ہوں، میری بھی وفا بنتی ہے۔ تو جب وہ پانی کا مشکیزہ بڑھا، گھوڑے پہ واپس آئے، ہائے 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 ہائے، یہاں مجھے لکھنوی کا ایک شعر یاد آیا، لکھنوی کا۔ جب گھوڑے پہ پانی لے کے واپس لوٹے نا، اور چلو بر پانی خود بھی ٹھکرایا اور گھوڑے نے بھی ٹھکرایا، تو مجھے لکھنوی کا یہ شعر یاد آیا، یہ کس پیاسے نے ٹھکرایا ہے پانی۔ شعر سنے، سارا مضمون اسی میں ہے، سارا مضمون۔ اگر کوئی شعر و شاعری کا ادب کا ذوق رکھتا ہے تو یہ کس پیاسے نے ٹھکرایا ہے پانی۔ میں ترا مصرع دیتا ہوں اس پر، میرا ادب کا مزاج ہے۔ یہ کس پیاسے نے ٹھکرایا ہے فرات، یہ کس پیاسے نے ٹھکرایا ہے فرات، کہ دریا کی جبیں پر بھی پسینہ ہے۔ یوں غازی ٹھکرا کے پانی کو آئے، فرات کو پسینے آ گئے کہ میں نے آج تک ایسا پیاسا نہیں دیکھا کہ جس کے لبوں تک پہنچا ہوں اور اس نے دھدکار دیا ہو۔ فرات کہتا ہوگا غازی یہ آپ اچھا نہیں کر رہے، آج خود تو وفا کر گئے ہیں اور ہمیں وفا کرنے نہیں دے رہے۔ خود کی وفا کا تقاضا یہ ہے کہ چلو بھی لینا گوارا نہیں کیا۔ نکتہ دوں یہاں، فرات سے چلو بھی لینا گوارا نہیں کیا۔ او یارو، جو فرات سے چلو لینا گوارا نہ کرے، وہ شمر سے علی اصغر کے لیے پانی لینا گوارا کر سکتے ہیں؟ چلو بھی نہیں لیا۔ فرات تو ابھی جانتا نہیں ہے، تو نے پیاسے دیکھے ہیں، وفادار نہیں دیکھے۔ واپس لوٹے، جب واپس لوٹے تو یزیدی پہلا حملہ بھولے نہیں تھے، وہ جانتے تھے کہ عباس کا جو پہلا حملہ تھا وہ ہماری صفوں کو چیر کے نکل گئے تھے۔ اب یزیدی دوسرے حملے کے لیے تیار ہوئے، اب منافقت سے کام لیا۔ کفر بزدل ہوتا ہے، کفر بزدل ہوتا ہے۔ بعض لوگ بڑی مصلحت کرتے ہیں یزید کو کافر کہنے میں، بجیں پہ سر ہلاتے ہیں، سکوت کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ مفتی عبدالغفور ہزاروی ہیں، آپ کہا کرتے تھے کس بات کا ڈر پڑا ہوا ہے تمہیں کہ یزید جنتی ہے کہ جہنمی ہے؟ فرمایا کرتے اگر یزید جنتی ہے تو جہنمی ہے ہی کوئی نہیں۔ اور کسی نے کہا، علامہ صاحب کسی نے کہا جی ہزاروی صاحب سے، قبلہ ہزاروی صاحب امام اعظم نے تو سکوت کیا ہے یزید کے کفر پر، آپ حنفی ہو کے سکوت نہیں کر رہے؟ آپ فرمایا ابو حنیفہ کا مقلد، مسائل میں ہوں ایمان میں نہیں۔ یزید کے کفر کا مسئلہ میرے مسائل کا نہیں، میرے ایمان کا ہے۔ ایسی نرم پالیسی تو ہم سے نہیں ہوتی۔ جو مصطفیٰ کی اولاد پر زبان کھولے ہم سے اس کے ساتھ مصلحت نہیں ہوتی۔ ارے ہم بہت سادہ سا ہے اپنا اصول زندگی کوثر، جو ان سے بے تعلق ہے ہمارا ہو نہیں سکتا۔
جو مصطفیٰ کی اولاد کا نہیں ہے وہ ہمارا بھی نہیں ہے، وہ چاہے کون ہے کتنا بھی بڑا ہے، ہمارے نزدیک وہی بڑا ہے جن کے دل میں حسین بڑا ہے۔ بس جس کے دل میں حسین بڑا نہیں، خود کتنا بھی بڑا ہو ہمارے نزدیک سب سے چھوٹا ہی وہ ہے، جس کے دل میں حسین نہیں ہے۔ تو واپس آتے ہیں حضرت غازی، 4 منٹ رہ گئے ہیں۔ جب واپس لوٹتے ہیں تو پہلا تیر چلتا ہے اور نوفل تیر چلاتا ہے، اور چلا کے آپ کے قدموں میں ذرا سی بظاہر آپ گرتے ہیں۔ بڑھ کے نوفل کے بارے میں پڑھا ہے کہ وہ آپ کا دایاں بازو کاٹتا ہے، تلوار سے بازو کٹ جاتا ہے، مشکیزہ بائیں میں پکڑ لیتے ہیں، وہاں بھی تلوار کا وار لگتا ہے، مشکیزہ وہاں سے بھی کٹ جاتا ہے، دانتوں میں مشکیزہ لے لیتے ہیں، تیر سے مشکیزہ پھٹتا ہے۔ ذرا تھوڑا سا یہاں سے اٹھ کے فرات میں آ جائیں۔ فرات سے ایک کربل کا مسافر سفر کرتا ہے جس کے پاس کل متاع سکینہ کے آنسو ہیں۔ میرے ساتھ 2 منٹ ساتھ دے دے۔ کربل سے ایک مسافر نکلتا ہے سوئے حیام حسین کی طرف، حسین کے خیموں کا مسافر ہے جس کے لبوں میں ایک مشکیزہ پانی کا ہے۔ 10 بجے تک کر دیں جی، اجازت ہے جی 10 بجے تک۔ ایک مسافر کربل کا جو کوئے فرات سے نکلتا ہے سوئے سکینہ کی طرف، جو کوئے فرات سے مشکیزہ لیتا ہے سوئے حیام حسین کی طرف، جس کے مشکیزے میں فرات کا پانی نہ سمجھو، ارے وہ پانی لے کے نہیں جا رہا، اگر پانی کی اسے حاجت ہوتی تو فرات کی جرت کیا تھی وہ سکینہ کے خیمے تک نہ جاتا، جرت کیا تھی فرات کی۔ اسماعیل کی اگر ایڑی سے نکل سکتا ہے تو سکینہ کے آنسوؤں سے کیوں نہیں نکل سکتا؟ اگر حاجرہ صفا مروہ پہ دوڑے، صفا مروہ پہ دوڑے حاجرہ علیہ السلام، اور حضرت اسماعیل ایڑی رگڑیں، میری بات کی تطبیق کرنا سیکھیں، میرا موازنہ دیکھیں۔ حاجرہ توجہ میری طرف رکھیں، حاجرہ اسماعیل کے لیے دوڑی، خدا کے لیے نہیں دوڑی۔ توجہ ہے میری طرف، حاجرہ خدا کے لیے نہیں دوڑی۔ علماء بیٹھے ہیں، معذرت کے ساتھ بات گلدوں کروں وہیں پکڑ لے، اس آدمی کا شاگرد ہوں جو 1,00,000 حدیث کا حافظ ہے، اس مرد درویش کی قدموں میں ہوشہ چینی علم کی ہے، شرق سے لے کے غرب تک جس کے علم کے قدموں میں کائنات بیٹھتی ہے، اس شیخ الاسلام کے دامان علم سب کے فیض یافتہ ہوں۔ میں آپ سے کہتا ہوں، حاجرہ صفا مروہ پہ علیہ السلام، صفا مروہ پہ سلام اللہ علیہا رب کے لیے نہیں دوڑی، بیٹے کے لیے دوڑی ہے۔ بیٹے کی ایڑی سنگلاخ چٹانوں پہ رب کے لیے نہیں لگی، اندازے بچپنا جھلک رہا ہے۔ وہ ماں کو یاد کر رہے ہیں، ماں بیٹے کو یاد کر رہی ہے۔ رب نے کہا دونوں یادوں میں اپنی رضا لے آتا ہوں۔ چشمہ جاری ہوا، ایک وہ چشمہ ہے ادھر جاری ہوا سنگلاخ پہاڑوں سے، ادھر سنگلاخ پہاڑ نہیں ہے، فرات سمندر کی طرح، اور نوائے اور اذانیں دے رہا ہے، حسین ایک دفعہ بلا لے۔ وہاں سنگلاخ پتھروں سے پانی نکلا۔ کیا سمجھتے ہو اسماعیل کی ایڑی پر رب کو ترس آئے اور یارو سکینہ کے آنسوؤں پہ ترس کیوں نہیں آیا؟ شہر بانوں کے آنسوؤں پہ ترس کیوں نہیں آیا؟ زینب کے بیچے ہوئے اس شاہ سوار کی وفا پہ ترس کیوں نہیں آیا؟
رب نے کہا وہ مقام اور تھا، غازی عباس یہ مقام اور ہے۔ وہ مقام ناز نہرے کا تھا، یہ مقام استقامت وفا اور صبر کا ہے۔ وہ ناز نہروں کے لیے تھا، یہ تمہارے صبر کے لیے ہے۔ اگر ایک قطرہ بھی فرات کو کیا بلانے کی دیر تھی، میں کن کروں بادل آسمان کی چادریں چیر کے رکھ دیں، لیکن نہیں کروں گا۔ آج مقام کرامت نہیں ہے، آج مقام وفائے غازی عباس ہے۔ تو وہ جو مسافر، وہ کربل کا مسافر جو کوئے فرات سے چلا تھا اور سوئے حیام حسین کی طرف مسافر رواں دواں تھا، اس کے مشکیزے میں لوگوں پانی نہ سمجھو، اس کے مشکیزے میں تو آنسوئے سکینہ تھے، اس کے مشکیزے میں تو آنسوئے شہزادی شہر بانو تھے، اس کے مشکیزے میں تو آنسوئے ام زینب تھے، اس کے مشکیزے میں وہ 73 شہداء کی وفا تھی جو علی اصغر کی شکل میں کربل میں رنگ دکھا چکی تھی، جو علی اکبر کی شکل میں کربل میں اپنا وجود منوا چکی تھی، جو اونو محمد کی شکل میں اپنی طاقت دکھا چکی تھی، جو حسین کی استقامت کی شکل میں کربل میں ڈٹی ہوئی تھی، اس مشکیزے میں یہ وفائیں، یہ جرتیں سجا کر سوئے کوئے فرات سے سوئے حیام سکینہ تک ایک مسافر کربل کا غازی عباس جا رہا ہے، جس کا ایک ہاتھ کٹ گیا ہے، جس کا دوسرا بھی کٹ گیا ہے، جس کی دھر گردن تن سے جدا ہو گئی ہے، جس نے مشکیزے دانتوں میں دبا لیے ہیں، سر کٹ گیا، مشکیزہ پھٹ گیا، ارے سارا کچھ ہوا، وجود ریزہ ریزہ صحرائے کربل پر بکھر گیا۔ وجود غازی نے کربل کی تپتی صحرا کو خود چاہے پانی پیا نہ پیا، رب کعبہ کی قسم جاتے جاتے کربلا کو پیاسا نہیں رکھا، خود چاہے ایک قطرہ بھی نہیں پیا۔ لیکن عباس کے گھر کی وفا اور صحابت کا حال یہ ہے کہ اپنا وجود بکھیر کے کربلا کے صحرا میں اپنا تن دن من کربلا کی ریت کی نظر کر کے اور قدمین حسین پر ارے نذرانہ وفا پیش کر کے غازی عباس نے بچا دیا۔ ہم جاتے جاتے بھی اپنے گھر سے عرب کے صحراؤں کو بھی حالی نہیں لٹاتے، ہم ان کی جولیاں پیاسی بھی ہون سے پر کے جاتے ہیں۔ جب یہ لاشہ مقدسہ تن بدن بکھرا ہوا ہے، حسین کو آواز دیتے ہیں، امام حضرت غازی عباس علمدار حسین کو آواز دیتے ہیں۔ جب حسین کو آواز آتی ہے دوڑتے آتے ہیں، وہ موتیوں کی طرح بکھری وجود غازی کی تسبیح جب بکھری کربل پہ دیکھتے ہیں تو آنسوؤں کی جھڑی شروع ہوتی ہے۔ جب آنسو شروع ہوتے ہیں، حسین شدید رو رہے ہیں، اور ایک جملہ امام حسین کی زبان اقدس سے نکلتا ہے۔ جملہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اے غازی عباس، آج تو حسین کے بازو لے گیا ہے۔ ہائے ہائے، آ کے سکینہ سے کہتے ہیں بیٹی سکینہ، تیرا چاچا پانی نہ لایا۔ حضرت سکینہ میں سے نکلتی ہے، اور اسی شعر پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت غازی عباس کی وفا کی نظر یہ شعر کرتا ہوں، ہوا عباس کا چہرہ چھپا لے، ہوا عباس کا چہرہ چھپا لے، کہ مقتل میں چلی آئی سکینہ، ہوا عباس کا چہرہ چھپا لے،
کہ مقتل میں چلی آئی سکینہ وما علینا الا البلاغ المبین۔